نجات کیسے ہوگی؟ زبان کی حفاظت کرنے سے نجات ہوگی، جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیسے ہوگی؟ یعنی کہ عقبہ بن عامر سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسا کہ آج علماء کرام سے لوگ سوال کرتے ہیں، علم والوں سے سوال کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال کرتے ہیں، سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سوال کرتے تھے، کیسا پیارا منظر ہوگا، کیسی پیاری ہستیاں تھیں، کیسا پیارا ماحول تھا۔ عقبہ بن عامر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، نجات کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ملے گی، ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھ، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل، اور اپنے گناہ پر آنسو بہا۔ سبحان اللہ، تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی زبان پر قابو رکھ، یعنی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لی جاتی ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے، نہ بڑی بات چھوڑی جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس اللہ کے نگہبان فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ چھوٹی بات چھوڑتے ہیں نہ بڑی بات چھوڑتے ہیں، ہر بات وہ لکھتے ہیں۔ اس لیے بندہ جب بھی بولے تو الفاظوں کو تول کے سوچ کے اچھے الفاظ بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ دوسری بات، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو دوسری بات فرمائی کہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکل۔ تو یہ ایک تو آج کل کے نوجوان جنریشن کو بھی یہ پیغام ہے نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ مائیں پیچھے سے آوازیں مارتی رہتی ہیں، باپ پیچھے سے آوازیں مارتا رہتا ہے کہ گھر سے نہ جاؤ، کوئی شکایت لوگوں کی نہ لے کے آ جانا، کوئی علماء نہ بن جائے، کوئی معاملہ نہ خراب ہو جائے۔ لیکن کہاں سنتے ہیں آج کے نوجوان؟ نہیں سنتے۔ رات گئے تک 11-12 بجے 1-2 بجے گھر آتے ہیں، جب سارے سو جاتے ہیں پھر آ کے باقیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ رات گئے واپس آتے ہیں، سوئے ہوئے کو جگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ اس بات سے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، گھر میں جب سب سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاگے بھی ہوتے تو اتنا مطلب کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، اتنا کھڑاک نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو پکڑنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے پکڑتے، آرام سے رکھتے کہ اس کے شور کی وجہ سے باقی فرد جو گھر میں سوئے ہوئے ہیں اٹھ نہ جائیں، کتنا خیال رکھتے۔ تو یہ جب بچے جو 11-12 بجے 1-2 بجے گھر آتے ہیں تو ایک تو وہ ماں بیچاری کو اپنی نیند خراب کر کے اٹھنا پڑتا ہے، یا باپ کو اٹھنا پڑتا ہے، یا بڑی بہن کو اٹھنا پڑتا ہے، یا بھائیوں کو اٹھنا پڑتا ہے، وہ بیچارے اٹھتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی نیند جو ہے نا وہ بھی خراب کی، صبح اٹھ کے انہوں نے فجر بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو کئی اور معاملات ہیں، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اس میں بڑی ساری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور تیسرا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، وہ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر آنسو بہا، کیونکہ گناہ سے ڈر کے
اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ مجھے سزا نہ دے تو بندہ روئے، ایک تو گناہ معاف ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ایک آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ اللہ ٹھنڈی کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ کتنی حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کم سنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔